الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ نے بغیر ہمارے چاہے اور مانگے ہوئے ایک مکمل ترین دین ہمیں عطا فرما دی. مکمل ہی نہیں ہے، مدلل بھی، ہر چیز کی دلیل بھی. قرآن کریم میں مشرکین مکہ اور اب جو دنیا میں مشرکین ہوں گے ان یہ چیلنج کیا ہے کہ وہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل لائیں. تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. اور ایک اللہ پر ایمان لائیں، اس کے ہزاروں دلائل، توحید کے بہت سے دلائل. جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا، دیکھو یہ آفتاب ہم نے بنایا ہے، روزانہ روشنی دیتا ہے، گرمی دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ اس میں گرمی کون پیدا کرتا ہے؟ تمہارے کسی دیوتا نے اس کا دعویٰ کیا. تم کو ماننا پڑے گا کہ کوئی طاقت ہے اور اسی طاقت کا نام خدا ہے. آفتاب اور مہتاب اپنے
اپنے مدار میں چلتے کبھی ٹکراتے نہیں. یہ اتنا بڑا نظام کون چلا رہا؟ آفتاب ایک سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتا، جبکہ دنیا کے نظام میں آگے پیچھے ہونا روزانہ کی بات ہے. اس قدر شاندار نظام چلانے والی ذات کی عبادت ہونی چاہیے. تم یوں کہتے ہو ہم طاقت والے ہیں، ہم قوت والے ہیں. اپنی موت کو ٹھہرا کے دکھاؤ. کیا دنیا کا کوئی مالدار مرنا بھی چاہتا ہے؟ نہ چاہنے کے باوجود مرتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی مرضی چلتی نہیں ہے. جس کی چلتی ہے وہی خدا، وہی رب. تو معبودان باطلہ کی عبادت پر کوئی دلیل نہیں، اللہ کی عبادت پر دلائل قائم. یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان آیا ہے. توحید اور توحید کے دلائل اور توحید کی دعوت، اس میں قرآن کریم نے 10 پارے خرچ کیے. 10 پاروں کا مواد ہے. رسالت پر دلائل دیے 10 پارے اس میں لگائے. روز محشر اور آخرت کو ثابت کیا، اس پر دلائل دی. یہ دین دلائل پر مبنی. ایک شوہر کو 4 بیویوں کی اجازت دی. تو ایک سیاسی لیڈر نے اعتراض کیا کہ ایک بیوی کو 4 شوہر کی اجازت. وہ سیاسی لیڈر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا. سیاسی لیڈروں کا کوئی مذہب نہیں ہے. صبح کیا بولے گا، شام کو کیا بولے گا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس کو تو اپنی کرسی سے مطلب ہے، اپنے عہدے سے مطلب ہے. یہ تو انبیاء کی شان ہے کہ بغیر غرض کے اللہ کے بے طلب بندوں کو دین کی طرف بلاتے، جنت کا پتہ دے. فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا. یہ دین کی تبلیغ پر تمہارے پاس کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی دنیاوی معاوضہ نہیں مانگتا. اس کا اجر تم نہیں دے سکتے. بچے کو الف پڑھایا، با پڑھایا، تختی پڑھائی، قاعدہ پڑھایا، اس کا معاوضہ آپ نہیں دے سکتے. تو معاوضہ کائے کا دیتے ہیں؟ اس کا ٹائم گھیر لیا، اس کی انرجی خرچ ہوئی، اس کا معاوضہ دیتے ہیں. فرمایا ان اجری الا علی اللہ.
اس کا بدلہ تم نہیں دے سکتے، اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کا مرض الوصال ہے، منبر پر بیٹھے ہیں سر، بھائی جس کا کوئی حق دنیاوی اعتبار سے نکلتا ہو لے لے، میں اپنا حق کسی بندے پر چھوڑ کے نہیں جانا۔ لیکن حضرت ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس قدر قربانیاں دی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کے لیے۔ جب تک قربانیاں جانی مالی نہیں دی جاتی کوئی مقصد پایا نہیں جا سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو ہمارے والے راستے پر چڑھے گا، مجاہدہ کرے گا، انگلی پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری۔ اگر ابو ہریرہ ایمان نہ لائے ہوتے تو کون جانتا ہوں۔ اسلام گمنام کو نیک نام کر دیتا، جس کی کوئی پہچان نہیں اس کو عالمی طور پر شہرت عطا کرتا، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو مالدار کرتا۔ بس سمجھو کہ دین کا کام کریں گے تو غریب ہو جائیں۔ آج تک تو کوئی غریب ہوا نہیں۔ میں اور کیا زکوٰۃ نکالیں گے آپ؟ دنیا میں ایسے مسلمان ہیں کہ کروڑ روپے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن آج تک وہ غریب نہیں۔ سنا آپ نے آج تک کسی کروڑ پتی نے کہا ہو کہ میں نے اس کی زکوٰۃ نکالی تو میں تو غریب ہو گیا؟ بلکہ زکوٰۃ دینے سے آدمی مالدار بنے۔ ہر سال کتنے لوگ حج کرتے ہیں؟ کسی حاجی کے بارے میں سنا کہ اس نے یوں کہا کہ اب تو میں کنگال ہو گیا، اب کبھی حج نہیں کروں گا؟ وہ وہاں سے دعا کر کے آتا ہے کہ ہر سال زیارت سے دلیل ہے۔ بلکہ حدیث میں فرمایا کہ مالدار ہونا ہو تو حج کیا، خرچہ ہونے کے بعد آدمی مالدار ہو۔ اللہ کے دین پر آدمی لگائے، جان اور مال اور اللہ ہو جائے نہیں ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھا۔ حضرت عمر نے ایک جگہ کا گورنر بنا تھا ابو ہریرہ۔ ایک دن چھینک آئی، جیب میں سے کپڑا نکالا، یہ وہ کپڑا تھا جو بادشاہ کو بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے، وہ ابو ہریرہ ناک صاف کرنے کے لیے استعمال۔ واہ ابو ہریرہ! ایک دور تھا
کہ بھوک کی وجہ سے تو مدینے میں پڑا رہتا تھا، لوگ تجھے مجنون اور دیوانہ کہتے تھے، اور جانتا ابو ہریرہ کہ بھوک کی وجہ سے تیرا برا حال تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی برکت سے وہ کپڑا ناک صاف کرنے کے لیے عطا فرمایا جو بادشاہوں کو پہننا نصیب۔ دین پر جم جاؤ، اور رہنا ہے نا اس ملک میں دین پہ ہی رہنا پڑے گا، تو جمع تو ہی رہو گے۔ دین چھوڑا تو ملک بھی چھوڑنا پڑے گا۔ نہ مسجد چھوڑو، نہ مکتب چھوڑو، نہ دعوت کا کام چھوڑو، نہ علماء کا دامن چھوڑو، نہ خانقاہ چھوڑو، یہ سب پکڑے رہو تو انشاءاللہ کامیاب ہو۔ آج تک دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے تو علماء لائے، ان کو آگاہی ہوئی کہ یہ فتنہ ہے، دعوت کے کام پر اعتراضات کی بوچھار ہوئی تو علماء آگے آئے، انہوں نے اعتراضات کے جواب دیے کہ تم کام کرو، جواب ہم دیں گے، تمہارا کام نہیں ہے جواب دینا، علماء کا کام ہے، تم کام کرو ہم جواب دیں گے۔ علماء کا کام ہی ہے آنے والے فتنوں سے امت کو آگاہ کریں۔ وہ کھڑا ہوا سیاسی لیڈر، ادھر ادھر کی بات کی، اسلام بہت اچھا دین ہے۔ ارے بھائی آفتاب روشن ہوتا ہے تو اس کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو روز نکلتا ہے اور روز ڈوبتا ہے، تو تعریف کر کے مت کر، اس کو کیا فرق پڑتا؟ آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب۔ میں سمجھا کہ اب یہ کچھ کہے گا، بہت اسلام کرتا ہے اندھا بولے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا دین ہے، ایک شوہر 4 عورتیں کر سکتا ہے، لیکن میری بات کھٹکتی، کیا کہتے ہیں بات ذرا سی کھٹکتی، اتنا اچھا مذہب ہو، عورتوں کو 4 شوہروں کی اجازت کیوں نہیں؟ مجمع میں تو جوان بھی ہوتے ہیں اور فوری جواب دینے والے بھی۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، یوں کہا لیڈر صاحب آپ کی کتنی بیویاں ہیں؟ میری تو ایک ہی ہے۔ ان کے شوہر کتنے ہیں؟ میں اکیلا ہوں۔ کہاں میں پارٹنرشپ کر سکتا؟ دوسرا ایک نوجوان دوسرے کنارے پر کھڑا ہو گیا اور فرمایا کہ یہ سعادت مندی مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ تیسرا کھڑا ہو گیا، بھائی میرا حق کیوں مانگ رہے تم لوگ؟ لیڈر جو ہے اسٹیج چھوڑ کے بھاگا، اس کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملی۔ پھر جوان نے کہا شریعت ایسی کھلواڑ نہیں ہے کہ مجمع میں بات کرے تو بھاگ جانا، علماء ہو تو جواب دیتے ہیں، شریعت نے جو رکھا ہے صحیح رکھا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید قائم کرنا۔ جب دین بہترین ہے، چیز بہترین ہے، عمدہ ہے، تو بھائی دعوت بھی اس کی چلانی چاہیے، عمدہ دعوت بھی دینی چاہیے اس کی۔ آدمی اچھی گھڑی پہن کے آتا، سب کو دکھاتا، خریدنا ہو تو ایسی خرید۔ بھائی تیری کیا پٹ پٹی، وہ خریدے نہ خریدے، بھائی میرا دوست ہے، نقصان نہ اٹھائے، فائدہ ہو جائے اس کا، میں اس کی کوشش کرتا ہوں۔
اس کو نقصان نہ ہو جائے. تو اپنے بھائی کے نقصان کی کتنی فکر ہے کہ گھڑی لے گا اور چائنا والی لے گا, اور چائنا کی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ چلے تو چاند تک نہیں تو شام تک. میں اس کو بتانا چاہتا ہوں, ہمارے ایک دوست تھے, وہ بمبئی گھڑی بیچتے تھے, تو گھڑی خریدنے گئے, دکان پہ گئے, کہا کہ گھڑی چاہیے. سمجھا کتنے کلو چاہیے؟ گھڑی کلو کے حساب سے. کہا مذاق نہیں کرتا, اس نے نیچے سے ترازو نکالی اور گھڑی کا ڈبہ بہت بڑا نکالا, بول کتنے بچے, کتنے کلو گھڑی چاہیے. اس نے ایک گھڑی اٹھائی, اس کی گارنٹی تیری اور میری گارنٹی نہیں, گھڑی کی گارنٹی کا. کب اپنے ٹپک جائے پتا نہیں, گارنٹی کیا ہے گی. آئی تو چلا, کوئی موت انتظار کرتی کسی کا. اگر اللہ تعالی خالی حکم دے یوں کرو یوں مت کرو, تو ہم کوئی اس میں من میخ نکال سکتے ہیں؟ کیوں کریں ہم کام, کیوں نکال سکتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کی ہیں, ڈاکٹر نے آپ کو 3 گولیاں دیا, صبح میں سفید لیجیے, دوپہر کو پیلی لیجیے, رات کو نیلی لیجیے. تو بیمار نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ صبح میں سفید کیوں, دوپہر کو پیلی کیوں, رات کو نیلی کیوں؟ ڈاکٹر اتنا خوش ہو گیا, ہاتھ پکڑ کے اس کو دروازے تک چھوڑنے گیا کہ تو بیمار ہے کہ ڈاکٹر ہے. یہ ڈاکٹر کو میں بتاؤں گا سفید کیا ہے اور پیلا کیا ہے, تو مریض ہے, تیرا تو کام ہے گولیاں کھانا. تیرے کو اعتراض اور تیرے کو آرگیومنٹ کا, اپنے غلام کو کوئی آرگیومنٹ کا حق نہیں ہوتا. ہم تو سب اللہ کے غلام ہیں, کلمہ پڑھا تو غلامی آ گئی. پھر بھی کرم اللہ کا اتنا ہے, نماز کیوں پڑھو وجہ بتائی, روزہ کیوں رکھو وجہ بتائی, استغفار کیوں کرو وجہ بتائی. اللہ وجہ نہ بتائے تو کیا ہم نہیں کریں؟ We have no right to say why you ordering and commanding this and that. لیکن کرم اللہ کا ایسا کہ دعوت کا کام کرنا ہر مومن کا فریضہ ہے, اور کرنے کا طریقہ بھی بتاتے کہ بے ڈنگے طریقے سے مت کرو, اصول کے ساتھ کام کرنا آنا چاہیے. 40 دن گیا تھا تو اس کی کارگزاری رکھی, وہ 40 دن میں محنت کر کے آیا ہے, تو آج ان کی کارگزاری رہی. پہلا جملہ بولا اس, میرے بھائی اور بزرگوں, میں بھی تمہاری طرح بہت بگڑا ہوا, سب کو بگڑا ہوا کر رکھ دی اور خود کو ہدایت یافتہ تھا. یہی فرق ہوتا ہے علماء میں اور غیر عالم. ہمارے سورت میں موہن کی مٹھائی کسی زمانے میں بہت مشہور تھی. کسی جگہ جماعت گئی ہوگی تو اس نے موہن کی مٹھائی کی مثال, وہاں کے امیر صاحب نے اس کو بٹھا دیا کہ بیٹھ جا, قرآن حدیث میں مثالیں نہیں ملتی. موہن کی مٹھائی لایا مسجد کے اندر, کافر کی مٹھائی میں کیا رکھا؟ اور ساتھی جو ہے بیچارے ایک آفیسر کے پاس فون لائن سے, اس زمانے میں کالے فون ہوتے تھے, سب لائن سے لگائے. بیچارے ساتھی نے دعوت دی کہ حضرت سرا سے جماعت آئی, مسجد میں جمع ہے, آپ کچھ آئیں, نصیحت ہوگی, وصیت ہوگی.
کہ میرے پاس ٹائم اچ کا ہے. 8 فون تو یہاں ہیں, 4 فون تو باتھ روم میں, 2 فون تو ٹوائلٹ میں. میرے پاس ٹائم ہے. سامنے اس کا پٹے والا بیٹھا تھا, وہ سو رہا تھا, کہ اس کو لے جاؤ, اوپر والا ہے, سو رہا ہے, کام میں لگے گا. اب سمجھدار ہوگا, دین کا کام کیا ہوگا تو جواب دے گا. کیا جواب دیا؟ آپ کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہو تو کیا پٹے والے کو بھیجیں گے؟ ضرورت تم کو ہے جانے کی تو تم پٹے والے کو کہتے کہ تو چلا جا, تو ساری جاتا ہی نہیں جاتا ہے. فرمایا تیرے پاس بیت الخلا جانے کا وقت ہے, لیکن بیت اللہ جانے کا وقت, اللہ کے گھر پر آنے کا وقت نہیں تیرے پاس. اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. میں 2 مثال پیش کروں. ہمارے شیخ الشیخ تھے قطب عالم حضرت شاہ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ, قرآن کے بڑے عاشق اور توحید پہ بے مثال تقریر کرتے. قرآن کی آیتیں توحید کی سب ان کو زبانی تھی, کہیں سے بھی بیان. ان کا دستور تھا کہ جب بھی وہ کسی مسجد میں جاتے تھے تو انتظار نہیں کرتا تھا, کوئی دعوت دے گا تو میں کھڑا ہوں, کھڑے ہو جاتے نماز کے بعد. لمبا چوڑا قد, لمبا ڈنڈا, سر پہ صافہ, کھڑے ہو جاتے. تو پہلی مرتبہ موریشیس گئے, کہتے موریشیس جائیں گے. اترے موریشیس میں. اب جو ساتھی تھے وہ فکر کرنے لگے کہ ایک تو صبح کا ٹائم ہے, ناشتہ بھی کرنا ہے, کھانا بھی دوپہر کا کیا ہوگا, حضرت ہوٹل میں تو جائیں گے نہیں, تو جائیں گے سیدھے مسجد. مومن کا ٹھکانہ مسجد ہے. حضرت علی کی لڑائی حضرت فاطمہ سے ہوتی ہے تو سیدھے مسجد چلے. ہماری لڑائی ہوتی ہے بیوی کے ساتھ تو پولیس لائن میں جاتے ہیں. وہ کیا کرے گا, پولیس اور لڑوائے گا. وکیل صاحب کو جا کے کہا, وکیل صاحب بیوی کے ساتھ یوں ہوا تو آپ کیس کر لو, کیونکہ اس کا فائدہ اسی میں. وہ یوں نہیں کہے گا کہ فلانے صاحب کے ساتھ مل کر, ذاکر بھائی کے ساتھ مل کر مسئلہ حل کر دو. کہے کو جاتے ہو کورٹ جانے کی کیا ضرورت ہے, اسلام میں سب مسئلوں کا حل ہے. شریف پنچایت میں چلے جاؤ, علماء کے پاس چلے جاؤ, قاضی کے پاس چلے جاؤ. کہیں پہ جاتے ہیں غیروں کے کورٹ میں, کیا ضرورت ہے. دین پر ہمارا عمل ہے, خالی باتیں کرتے ہیں. دین ہے نہیں زندگی. باتیں مت کرو, دین کو عملاً زندگی میں لاؤ. اب یہ باتیں کر رہے تھے تو ٹیکسی والے سے پوچھا کہ مسجد ہے یہاں پر؟ بہت بڑی مسجد. پوری جماعت کو مسجد میں اتر. سامنے بڑا بورڈ لگایا تھا کہ یہاں کسی کو ٹرسٹی کی اجازت کے بغیر کسی بیان کرنے کی اجازت نہیں. حضرت نے تو پڑھا نہیں, ساتھی تھے انہوں نے پڑھا. وہ کام میں سے حضرت تو بات ہے, ہمارا نماز نہیں بجی ہوتا ہے, مگر لڑائی تھا. سب نے مل کے حضرت سے درخواست, جلال بہت درخواست کی, حضرت بورڈ لگا کیا اجازت کے بغیر بیان نہیں کر سکتے.
نہیں کریں گے نا اپنے کو کام، بیان کون کرتے؟ بیان تو علماء اپنا کام تھوڑا ہے، اپنے بیان نہیں کرتے۔ نماز بھی تو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے، وہ بیچارے ساتھی سب سہم گئے، ادھر ہو گئے، کب کیا ہو۔ کام کیسے کرتے وہ سنو۔ ایک فرینچ بولنے والے کو کھڑا کیا تاکہ وہ ترجمہ نہیں کرے، پھر کہا کہ بھائیو میں قرآن شریف سنانا چاہتا ہوں، کوئی نہ کہے۔ میں قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ضرور سنائیے، ضرور سنائیے۔ حضرت نے ایک رکوع بہترین انداز میں پڑھا، سمجھ گئے؟ 14 سال ہو گئے، قرآن نہیں سمجھو، موریشیس والے کیا نہیں سمجھے؟ حضرت سمجھا دوں، ترجمہ کر دوں؟ سب نے کہا حضرت ترجمہ کیجئے، تاکہ اتنا بہترین قرآن پڑھا تو کیا پڑھا۔ ہماری عربی بہت پکی ہے، اپنی عام لوگوں کی عربی بہت پکی۔ کیا دلیل؟ جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تاجر لوگ کھڑے ہو جاتے، کتنی عربی کے اندر مہارت۔ میں نے کہا یہ آیت کے مضمون پر اگر امت کھڑی ہو جائے تو سب دماغ پاشی ختم ہو جائے۔ اتنے بہترین احکام عمر بن عبدالعزیز نے یہ خطبے کے اندر داخل کیے۔ حضرت نے کہا ترجمہ کروں، تو ترجمہ کر دیا لفظ بلفظ۔ لفظ بلفظ ترجمہ کرنے کے سمجھ میں آتے ہی کیا؟ ترجمہ کرنے کے بعد وہ فرینچ والے نے ترجمہ کیا، پھر حضرت نے کہا ان کو ترجمہ سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے، کہ میں اس کی تفسیر کر دوں ذرا، سمجھا دوں تم کو؟ پھر کر دو، شارٹ میں کر دو۔ حضرت نے آدھا گھنٹہ تشریح کی اور لوگ پن ڈراپ سائلنس بیٹھے رہے، اور پھر حضرت نے رو رو کے دعا کی، اور دعا کے بعد ملاقات کی لین لگی۔ ایک نے کہا دوپہر کو میرے یہاں کھائیے، اس نے کہا شام کو میرے یہاں کھائیے، اس نے کہا کل بیان کے بعد میرے یہاں کھائیے، اس نے کہا ناشتہ میرے یہاں کیجئے۔ ایک رکوع قرآن پر اللہ نے 10 دن کے کھانے کا انتظام کیا، تو کیا حافظ بھوکا مرے گا؟ حافظ نہیں بنا دے۔ شعور لایا، کتاب لایا، وہ زندگی بھر کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا۔ وہ علم بھی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اور اگلا مصرع دیکھیں، بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات اس کی،
جس کی وہ زمانے کا راہبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے, قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے, سمجھانے کے لیے آیا ہے, عمل کے لیے آیا. اخبار پڑھتے ہیں ہم, قرآن نہیں. بڑی بات کیا کروں میں آپ کے سامنے, امت کا 80% طبقہ تو قرآن نہیں پڑھتا اور 50 سے اوپر فیصد قرآن پڑھنا نہیں جانتا. کب پڑھو گے دوستو؟ قرآن کے بغیر تو زندگی مومن کی ادھوری. چھوڑ دیا آپ نے قرآن تو قرآن نے بھی آپ کو چھوڑ رکھا ہے نا. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ سوچا ہے کبھی آپ نے کس چوراہے پر کھڑے ہیں ہم؟ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, دنیا کے چوراہے پر مسلمان کو داروغہ بنا کر کھڑا کیا. 4 راستے پر پولیس کھڑی ہوتی ہے جب, تو ٹریفک کنٹرول میں ہم لوگ لیڈروں پہ اعتراض کرتے ہیں, کوئی پارٹی پہ اعتراض کرتا ہے, کوئی ان کے مینیفیسٹو پہ اعتراض کرتا ہے. چھوڑو ان سب, مارو گولی ان کو, اپنے کو دو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو وہ کام ہم کر رہے ہیں. بتاؤ, نہیں کرتے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد بھری ہوئی ہے تو بہت محنت ہو گئی؟ جتنے لوگ مسجد میں ہیں یہ 10% ہیں. 90% مسجد کے باہر ہیں. کبھی ان کو لانے کی کوشش کی؟ ہم نے کوئی قدم اٹھایا؟ قرآن کو مٹانے کی روز محنت ہو رہی ہے, ہم نے کیا کیا ہے؟ خود ہم مٹا رہے ہیں قرآن کو, اپنے گھر سے نکال رہے ہیں. دوستو, قرآن کی عظمت ہمارے دل میں, اس کے ایک ایک حرف سے پیار ہونا چاہیے. میرے والد صاحب فرماتے تھے قرآن سے عشق پیدا کرو, نمازوں سے عشق پیدا. ان کے پاس طاقتیں ہیں, ان کے پاس سیاست ہے, ان کے پاس اقتدار ہے, آپ کے پاس قرآن ہے. سن رہے ہیں؟ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے, اور عکس پر نہیں تیرا وہ آئینہ ہمارا ہے. تم کیا سیاست کرو گے؟
ہم نے 1000 سال سیاست، تم کیا سیاست کرو گے؟ گاندھی جی نے کہا سیاست سیکھنا ہو تو فاروق اعظم اور ابو بکر سے۔ 1935 کے اخبار میں لکھا تھا اس دیش کو رشوتوں سے بچانا، ترقی کے قدم پر لے جانا تو فالو کرو ابو بکر اور عمر۔ کوئی نہیں ملی مثال تو ہی بیان کیا نا۔ ایک قرآن کا رکوع پڑا حکمت کے ساتھ، 8 دن حضرت رہے وہاں، کام کرتے رہے اکیلے۔ 40 دن کے بعد لوٹ کر آئے تو پہلی صف میں سب داڑھی والے وکیل اور سر پر صافے بندے ہوئے اور پہلی صف میں نماز۔ یہ اللہ والا کا کام ہے۔ ہر وقت بولنا ضروری نہیں، کبھی خاموش بھی رہنا چاہیے۔ کبھی خاموش وہ کام کر جاتا ہے، بولنے والا نہیں۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو ایک شراب خانے میں لے جا کر بٹھا دیے۔ حضرت یہ شراب خانہ ہے، 5 منٹ حضرت وہاں بیٹھے، شرابی جمع ہو گئے، کچھ نہیں کہا، حضرت نے دعا کی، وہاں سے اٹھ کے چلے آئے۔ وہ شراب خانہ بعد میں عبادت خانے میں تبدیل ہو گئی، وہ عبادت خانہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ علماء سے جڑو، اہل اللہ سے جڑو۔ اب وقت ختم، اس سے پہلے ایک واقعہ اور حدیث کا بھی بیان کروں، ورنہ پھر علماء کہیں گے 1400 سال والا واقعہ بیان کیا بعد میں۔ مکی زندگی میں جب سرکار دعوت دے رہے تھے تو ایک عملیات کا ماہر تھا قبیلہ ازد کا، اس کا نام زماد ازدی۔ بہت لوگوں نے حضور کو سمجھایا تھا آپ کو ٹینشن زیادہ رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس لیے ایسی ایسی باتیں کرتے۔ حضور کو ٹینشن نہیں تھا، لوگ کو زیادہ ٹینشن۔ حضور کی دعوت پر وہ ٹینشن میں آئے، حضور کو ٹینشن نہیں۔ جس کو جنت کی منزل کا پتا، اس کو ٹینشن کیا رہتا ہے؟ جس کو منزل کا ہی پتا نہیں، وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ آج کا انسان بہت پریشان ہے، کیوں؟ ہمارے پاس ٹی وی ہے، ہمارے پاس بیوی ہے، ہمارے پاس باڑی ہے، ہمارے پاس گاڑی، ہمارے پاس گاڑی، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بہترین ہے، کیوں پریشان؟ وجہ یہ کہ ہم چیزوں کے تو ہوئے، اللہ کے نہیں ہوئے، چیزوں کے بندے بنے۔ جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی گئی، بہت کم چہرے مجھے نظر آتے ہیں کہ کوئی شعر سمجھتے ہوں۔ جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی گئی، زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی گئی، اور کائنات ماں کو انجم ڈھونڈنے کے شوق میں
اپنی دنیا سے یہ دنیا بے خبر ہوتی گئی. جماعت کا ساتھی بیچارہ کسی کو دعوت دے رہا تھا کہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے، تم کیا کر رہے ہیں؟ ٹکریں کھا رہے. اس نے اچھا جواب دیا، حیوانوں کی طرح چاند پہ جا کے حیوانیت پھیلانے سے دنیا میں انسان بن کے رہنا اچھا ہے. ہندوستان کا ایک بہت بڑا سنیاسی ہے، کہتے جلدی چاند کے اوپر پہنچ جاؤ اور اپنا جھنڈا وہاں جو ہے ہرے رنگ کا گاڑ دو، ورنہ یہاں وہاں بھی آتنکوادی آ جائیں گے. ہم نے کہا ہم کو چاند نہیں چاہیے ہمارے، تم جاؤ جلدی جاؤ، جھنڈی گاڑو اور وہیں رہو وہیں مرو، ہم کو بالکل ضرورت نہیں، ہم کو اللہ نے دنیا میں ٹھیک رکھا ہے. $30,000 کی پانی کی ایک بوتل آتی ہے، 20 روپے والی کیا کھوتی ہے بھائی؟ زماد ازدی جوش میں آیا، عملیات کا ماہر تھا. کہتا ہے تم سے نہیں ہوگا، ان کو اصل میں اثر ہے. عامل تو کتنا بھی اچھا آدمی اس کو اثر ہے بتاتا. کہتا ہے تمہارے وہاں تو 12 جنات تھے. میں نے کہا ایک بھی نہیں دیکھا رہتا نے 12 کیوں دیکھا؟ انڈیا میں جنات بھی اتنے فرصت میں ہے کہ اس کے گھر میں اس کے گھر میں چلے جاتے. انگلینڈ کے اندر تو کوئی وہ ننگی عورتیں گھومتی ان کو جنات نہیں لگتے. خیر تو میں جاتا ہوں. گیا جا کے حضور آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. کچھ ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا. تیرے کو کچھ ہوا؟ میں تو الحمدللہ اوکے ہوں، اللہ کا فضل ہے. تو میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہے. زبردستی بھی عامل ٹھساتا ہے، پھر جنات بھی چلے جاتے، وہ نہیں جاتے. اس کو نکالنے کے لیے مستقل محنت کرنی. اب جو ہے حضور نے کہا بھائی تیری بات ہو گئی. حضور ہمیشہ غیروں کی بات سن لیتے تھے پوری. ہو گئی بات؟ ہاں ہو گئی. اب آپ بتاؤ اپنا حال بتاؤ. میں حال بتاؤں. فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. زماد ازدی نے کہا رک جاؤ آگے مت پڑھو، میری ہمت نہیں سننے. کیا پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا نا، یہ خطبہ مسنونہ پڑھا سرکار نے. خطبے میں اس کا عالم یہ ہوا کہ دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا جلدی مجھے جہنم سے بچاؤ، کلمہ پڑھاؤ. جب میرے سرکار کے خطبے میں یہ اثر ہے تو قرآن میں کیا اثر ہے؟ کام کیسے کرتے ہیں؟ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں. جو ہم کو مارے گا ہم اس کے لیے دعا کریں، راتوں کو روئیں گے
حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ جن کو اگر کسی طالب علم کو ایک آدھ تھپڑ لگا دیتے اس کا کام بن جاتا. رات کو تہجد میں اس کا نام لے کر روتے اور یوں کہتے اللہ اس کو بنا دے, اس کے بیڑے پار ہو جاتے. چرچا عام تھا طلبہ میں کہ آج اس کا بیڑا پار, کیونکہ تہجد میں حضرت روتے کہ اس کے لیے مانگیں گے اور پھر وہ بلا کے الگ مستقل معافی مانگتے ہیں. وہ الگ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, تیرے رب کی طرف بلا, اس راستے کی طرف بلا حکمتوں کے ساتھ. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ سمجھداری, موقع شناسی, محل شناسی, مردم شناسی. پھر یہ بات میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اجمیر میں درگاہ شریف کی مسجد میں ایک پٹھان وضو کر رہا تھا, لیکن غلط کر رہا تھا. پیچھے ایک پٹھان اور پٹھان نے اس کو کہا اتنا بڑا داڑھی کا منہ ہے تیرا, زندگی کا بہت بڑا عرصہ تو نے گزار دیا, غلط نمازیں پڑھا, غلط وضو کیا, شرم نہیں آتا تیرا. وہ پٹھان نے کہا کہ وضو تیرے باپ کا ہے, نہیں پڑھیں گا, نماز بھی نہیں پڑھیں گا, وضو بھی نہیں کریں گے, چل بول کیا کرتا. اگر کوئی آدمی واحد العین ہو, آپ اس کو کہو کانا تو غصے میں آ جائے گا, دو چار رسید کرے گا بغیر رسید. لیکن اگر یوں کہو کہ اللہ نے آپ کو ایک آنکھ عطا فرمائی, کتنی خوبصورت نظر آتی, تو آپ کو گلے لگا دے. بات کرنا سیکھو, کس کے سامنے کس طرح سے بات. میں سفر کر رہا تھا, سورت سے باڈولی جا رہا تھا, کرائے کی گاڑی تھی, آگے دو چار غیر مسلم بیٹھے تھے, جوان. چھیڑنے کی عادت ہوتی مسلمان, دماغ ٹھنڈا رکھنا. دعوت کے کام کرنے والے کے لیے سر کے اوپر آئس کا باکس رکھتا اور زبان کے اندر شوگر کی فیکٹری لگانی. یہ معاملہ اچھا چلے. ایک نے دوسرے کو چھیڑا کہ તમે ધર્મગુરુ છો, તમને શું કામ છે? ધર્મગુરુ છો નહીં, એક પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. પૂછે ને જવાબ આવે તો બતાવો, અહીંયા તો ફોટા પડેલા છે, એમને પૂછીને પછી બતાવો. इनके ये गाय कैसा जानवर है? बहुत अच्छा जानवर. इनके किस एतबार से अच्छा है? खाने के एतबार से, गोश्त के एतबार से, तल के खाओ, पका के खाओ. कि इसको बारडोली तक एक भी सवाल मत पूछे. साला कितना खराब जवाब. خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوستو آج ضرورت ہے ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پریشانیوں کو شیئر کریں. اور شیئر کرنے کا طریقہ یہ ہے مسجد میں آؤ اور مسجد میں لاؤ. ابھی چند مہینوں پہلے وہ وقت بورڈ نے اعلان کیا تھا اور پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا تھا. اعلان یہ تھا کہ بھائی 8 بجے لائٹ گل, بتی گل. تو میں نے کہا کہ بتی گل مسجد گل. خالی بتی گل کر کے کیا کرے گا؟ لائٹ بھی گل اور مسجد فل. رونا اللہ سے مانگنا, اللہ دے گا. ہے کہ نہیں یقین؟ اللہ جب اللہ پہ یقین ہے تو اللہ سے لڑو.
لو لگاؤ، اس سے تعلق پیدا کرو، اس سے رابطہ قائم کرو، اللہ سے مانگو، دنیاوی اسباب اختیار کرو اور مسبب الاسباب سے رابطہ مضبوط۔ عشق آئے گا تو مسبب حقیقی سے تعلق پیدا ہو، اللہ اللہ کرنے والا بنے گا، اور اگر نہیں ہے تو اسباب کے نقشوں میں کھو جائے گا، جیسے فرعون کھو گیا اور ڈوب گیا، قارون کھو گیا اور ڈوب گیا، حامان کھو گیا اور ڈوب گیا۔ مومن کو منزل کا پتہ میرے محبوب نے دیا، اگر رسی تھام لی تو کامیاب ہو۔ آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں۔ مجھے حکم ہے ذاکر بھائی کی طرف سے، ساتھیوں کا بھی اصرار ہے کہ تھوڑی دیر لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیا جائے تاکہ یہ مجلس کام کی بن جائے، اور اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ۔